الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وقال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذي خلقهن وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا فقال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأسافقتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تودي المرأة حق ربها حتى تودي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه رواہ ابن ماجہ وغیرہ۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے سزاوار ہیں۔ انگنت درود و سلام تمام انبیاء کرام کے لیے بالخصوص محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد ایمان باللہ سے متعلق بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں اس سے پہلے کئی بار بیان کی گئیں۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی ایمان باللہ کے تقاضوں سے متعلق کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں۔ بہت ساری عبادتوں کی طرح نذر و نیاز بھی ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ نذر و نیاز کہتے ہیں منت ماننے کو۔ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں کی خوشنودی کے لیے یہ کام کروں گا۔ مثلاً بہت سارے لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ اگر میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں ایک جانور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوئی، لڑکے کی پیدائش ہوئی تو میں فلاں فلاں چیزیں اللہ کے لیے وقف کروں گا۔ تو یہ منت ماننا، یہ نذر و نیاز کیا اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے نام پر جائز ہے؟ ظاہر ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کر رہے ہو، تم جو بھی انفاق کرو، جو بھی نظر مانو، اللہ رب العالمین اسے بخوبی جانتا ہے۔ ظاہر ہے وہ نظر اگر اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اگر وہ نظر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں تو بجائے خوشنودی کے اللہ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کی شان میں یوفون بالنذر، مومن وہ ہیں کہ اگر نظر مانتے ہیں تو پوری کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک تفصیلی روایت گزشتہ ہفتے گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی نظر کو پورا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
ولا فی ما لا یملک ابن آدم، اور نظر ان چیزوں میں نہیں ہے جس کی ابن آدم کو طاقت نہیں ہے۔ تو نظر ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے منت ماننا یا نظر ماننا، یہ سراسر اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، عمران یہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ابا تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں انہی کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی بیوی جن کا نام مفسرین نے بتایا کہ حنہ بنت فاقوس تھا، انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، جو بھی اولاد ہوئی، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ولادت سے پہلے نظر مان لی، لیکن جب ولادت ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو بچی ہے، تو فوراً کہنے لگی اے اللہ، میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اپنی اولاد کو وقف کروں گی، اور یہ تو لڑکی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ظاہر ہے لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لیکن پھر بھی تم نے اللہ کے نام پر نظر مانی تھی، سو اسے پورا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی خدمت کے لیے لڑکی ہی کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ حضرت حنہ بنت فاقوس نے اپنی بیٹی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اس نظر کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر ماننا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں، شرک ہے۔ اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ نظر صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے نام کی نظر مانی جائے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر ماننا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح سے سجدہ اور رکوع، آپ دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے سورہ النمل میں تفصیل سے کیا ہے، اس میں اور بھی جگہ سورہ سبا میں بھی۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے ہدہد کا تذکرہ کیا۔ جب ہدہد کو غیر حاضر دیکھا حضرت سلیمان نے تو کہا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا صحیح معنوں میں وہ غائب ہے یا میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں؟ معلوم ہوا کہ ہدہد صحیح میں غائب ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پرندے کے بارے میں کہا کہ اگر اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اپنی غیر حاضری کی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ہدہد جب حاضر ہوا، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی، تو ہدہد نے کہا انی وجدت امرأة تملکہم، میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آ رہا ہوں جن کی سربراہی اور قیادت ایک عورت کرتی ہے، اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس عورت کو سجدہ کرتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ دو باتوں پر ہدہد کو حیرت ہوئی جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا۔ ایک تو حیرت اس بات پر ہوئی کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ملکہ سبا بلقیس کو سجدہ کرتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور دوسری حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو حکمرانی کر رہی ہے، قیادت کر رہی ہے۔ عورت اور قیادت، اس مسئلے پر ہدہد کو حیرت ہوئی، اور اس مسئلے پر حیرت ہوئی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جاندار کو اتنا سمجھ گیا
ہدہد کو، ایک پرندے کو یہ سمجھ گیا کہ سجدہ اللہ کا حق تھا، غیروں کو کیا جا رہا ہے، لیکن آج انسان کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ مطالعہ کرنا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہدہد کا تذکرہ صاف الفاظ میں کیا ہے۔ یہ گرچہ کہتے نہیں، بولتے نہیں، لیکن ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ اور رکوع جو اللہ کی تعظیم کے لیے کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ کھڑے رہنا، قیام، آپ نماز میں سب سے پہلے نماز شروع کرتے ہیں تو جب تک آپ رکوع میں نہیں جاتے ہیں وہ حالت قیام کہلاتی ہے۔ کھڑے رہنا اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہے، ظاہر ہے یہ قیام اللہ کے لیے ہے، تو یہ کام جو اللہ کے لیے خاص ہے غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام آپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں کھڑے رہنے سے منع کیا، میری آمد سے تم کھڑے مت رہو، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے کام ہے، قیام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، سجدہ اور رکوع اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کی تعظیم کے لیے تم کھڑے نہ رہو۔ اگر یہ احادیث کتب احادیث میں موجود نہ ہوتی، اتنی صراحت اور وضاحت نہ ہوتی، تو شاید کوئی قیام کر سکتا تھا غیر اللہ کے لیے، لیکن احادیث میں تو اتنی صراحت موجود ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع کیا۔ وہ نبی کی شان یہ ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ہما شما کی کیا مجال ہے؟ کسی بڑے کی عظمت اور بڑائی کا کیا عالم ہے؟ کیا وہ نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، قیام کرنا صرف اللہ کی شان میں ہے، اللہ کے علاوہ پیغمبر نے اپنے لیے بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کیا۔ تو قیام بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، سجدہ بھی اللہ ہی کو زیبا ہے، رکوع بھی اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ کے علاوہ یہ اعمال کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ ایک مثال میں عرض کر دوں ابن ماجہ کی روایت سے، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب معاذ ابن جبل ملک شام سے مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ کون سی جرت تم نے کی، مجھے سجدہ کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم، میں جب ملک شام گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ عیسائی اپنے پاپ اور فادروں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کو، احبار رہبان کو، قسیسین کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت میں نے سوچ لیا، اسی وقت میں نے منصوبہ بنا لیا کہ جب یہ عیسائی اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی شان میں ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ ان علماء کو اگر حق ہے کہ ان کے لوگ ان کو سجدہ کریں تو آپ تو وقت کے پیغمبر ہیں، یہ حق تو آپ کو بھی ملنا چاہیے، سو میں نے آپ کو بھی سجدہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، اگر سنو ایسا ہرگز نہ کرو، اگر میں نے کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ والذی نفس محمد بیدہ، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها،
کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اگر میں کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا بھی تو پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ آگے فرمایا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَطِبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ، بیوی پر شوہر کا وہ حق ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے نفس کو چاہے، اپنے لیے اس کے نفس کا مطالبہ کرے اور وہ چولہا پھونک رہی ہو اور شوہر کہے آ جا، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ چولہا چھوڑ کر شوہر کی بات مانے، منع نہ کرے۔ ایک دوسری روایت مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من حق عزمها من عزم حقه عليها۔ یہ مسند احمد اور نسائی کی صحیح روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا سجدہ کرے۔ اگر یہ چیز درست ہوتی تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر کا بیوی پر جو حق ہے وہ کسی کا کسی پر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے سے بھی منع کیا اور یہ بھی فرما دیا کہ اس شریعت میں کسی بیوی کو بھی اپنے شوہر کا سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر حق ہوتا تو سب سے پہلے بیوی کو حق ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ جب نبی نے اپنے سجدے سے منع کیا تو اللہ کا کون سا ولی ہے جو ولایت میں نبی سے آگے بڑھ جائے، جو مقام میں اللہ کے پیغمبر کو پیچھے چھوڑ دے؟ جب رسول اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے جو نبی سے آگے بڑھنا چاہے؟ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قبروں کے آگے سجدہ ریز ہیں، وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے پیر اور ولیوں کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قسم اللہ کی مرنے سے پہلے اگر سچی توبہ نہ کر لیے اور یہ طریقوں سے استغفار نہ کر لیے تو قسم اللہ کی، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر پورے اعتماد سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بات کسی مفتی نے کہی ہوتی تو قابل تردید تھی، یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی ہے۔ اور اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کو چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کو سجدہ کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا، ان سب کو پیدا کیا۔ سجدہ اگر جائز ہوتا تو ہو سکتا کچھ دیر کے لیے سجدہ سورج کے لیے ہو سکتا تھا، اس لیے کہ سورج اپنا ثانی نہیں رکھتا، ایک اکیلا سورج کئی ہزار سال سے طلوع ہوتا آیا ہے، آج تک طلوع ہو رہا ہے۔ کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے جو سورج کی برابری کر سکے، کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے جو چاند کی برابری کر سکے، ان کا اپنا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر جائز بھی ہوتا تو سورج اور چاند کے لیے ممکن تھا، لیکن اللہ نے سورج اور چاند کا نام لے کر کہا کہ سورج اور چاند کو جب تم سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی اور کو سجدہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو سجدہ اور رکوع تعظیم کا سب کام صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب رہی بات کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جو حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر تھی، تو سارے علماء اہل سنت والجماعت جن کے طور طریقے علماء سلف کے مطابق ہیں، ان لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے حضرت یوسف کو جو سجدہ کیا تھا وہ اس شریعت میں تھا، اس شریعت میں اگر جائز ہوتا
تو حضرت معاذ ابن جبل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ کرنے سے صاف منع نہیں کیا ہوتا. تو سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے خوف و رجا، خوف کہتے ہیں ڈرنے کو اور رجا کہتے ہیں امید کو، لالچ کو. اللہ رب العالمین نے سورہ الف لام میم سجدہ میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صحابہ کرام کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، راتوں رات بستر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں دو جذبات کے ساتھ. ایک جذبہ ہوتا ہے خوف کا اور دوسرا جذبہ ہوتا ہے رجا کا، طمع کا. خوف یعنی انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا. اگر اللہ کے سوا دوسروں کا خوف ہوتا تو رات کی تاریکی میں محض رو رو کر اللہ کو نہیں پکارتے. وہ طمع اور لالچ اور امید ہوتی تھی صحابہ کرام کو تو صرف اللہ سے. اللہ اگر خوش ہو جائے گا تو جہنم سے بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا کرے گا. اس لیے خوف ہوتا تو صرف اللہ کا، اور طمع وہ لالچ ہوتی، امیدیں ہوتی تو محض اللہ سے. یدعون خوف و طمع. لہذا خوف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور رجا یعنی امید اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب خوف کو سمجھنا ضروری ہے. مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. ایمان کے لیے شرط لگا دی خوف کی. اللہ نے فرمایا یہ شیاطین ہیں جو بندوں کا خوف تمہارے دلوں میں ڈالتے ہیں. تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو. تو ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کا بھی خوف دل میں آ گیا، قسم اللہ کی، سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں ایمان ابھی صحیح معنوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اللہ کا خوف. سوال یہ ہے کہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک خوف ہے فطری، جبلتی، طبیعتی، طبعی، اور ایک خوف ہے تعبدی. خوف طبعی یا فطری کیا ہے؟ سانپ، شیر، استاذ، باپ، ماں اور اپنے بڑوں سے ڈرنا. بچوں کا اپنے بڑوں سے ڈرنا، کسی انسان کا سانپ سے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، کسی چیز سے ڈر جانا. یہ خوف تعبدی ہے جو انسان ہونے کے ناطے ہے. اس کو شرک نہیں کہتے. لیکن وہ خوف جو تعظیمی ہے، جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو خوف رزق کا ہے، وسائل رزق کا ہے، جو خوف حیات و ممات کا ہے، وہ خوف جو اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، وہ اگر غیر اللہ کے ساتھ ہے تو شرک ہے. یہ سانپ کا ڈر، بچھو کا ڈر، شیر کا ڈر، چھت گر جانے کا ڈر اور کسی بھی چیز کا ایسا ڈر جو انسان ہونے کے ناطے ہے، وہ خوف الگ ہے، وہ فطری خوف ہے. لیکن وہ خوف مثلا روزی چھن جانے کا ڈر، مثلا بچے کی جان نکل جانے کا ڈر، حیات و ممات کا ڈر، یہ سارا ڈر اللہ کے ساتھ خاص ہے. اگر یہ خوف اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ ہوا تو بندے نے وہ خوف جو اللہ کے ساتھ خاص تھا اس میں شرک کر دیا اور یہ جائز نہیں ہے. خوف بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے اور امیدیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، سینے میں ایک دل ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. منافقین کہتے تھے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک دل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ہماری کچھ ہمدردیاں اپنے بڑوں کے ساتھ ہیں.
آج بھی ہم کہتے ہیں اوپر کے دل سے یا اندر کے دل سے؟ اللہ نے صاف کہا، اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل کسی کے ساتھ ہو دوسرا دل کسی کے ساتھ ہو۔ سینے میں ایک دل ہے، اور دل خوف کی جگہ ہے۔ اگر اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو جتنا گراف اللہ کے خوف کا بڑھے گا، بندوں کے خوف کا گراف اتنا ہی کم ہوگا، اور جتنا غیر اللہ کا خوف بڑھے گا اللہ کا خوف اتنا ہی کم ہوگا۔ خوف کی ایک ہی جگہ ہے، یا تو وہاں اللہ کا خوف رک سکتا ہے یا غیر اللہ کا خوف، اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اب دیکھو، جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے دنیا کے کسی لیڈر اور حاکم کا خوف نہیں ہوتا، لیکن جسے اللہ ہی کا خوف نہ ہو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر ہم رات کی تاریکی میں اپنے ہی آہٹ سے، اپنے ہی سائے سے ڈرتے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتے، انہیں کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آنکھ میں آگ ڈال کر کہا، یہ تیری آگ میرا کیا بگاڑ سکے گی؟ موسیٰ نے فرعون کو کہا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے جو من میں آئے کر لے، تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ کس بنا پر تھا؟ یہ صرف اس لیے کہ خوف اللہ کا تھا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا غیر اللہ کا خوف کم ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ ہی کا خوف نہ ہو، جو اللہ ہی سے نہ ڈرتا ہو، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا، معمولی چیزوں سے ڈرے گا۔ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر کوئی خوف ہے تو وہ روزی کا خوف ہے۔ اگر میں حق بات کہوں گا تو کہیں میری یہ روزی نہ چلی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیت کارہ۔ اللہ کا رزق وہ ہے جو چاہنے والا اپنی چاہت سے نہیں لے سکتا۔ صرف ہم چاہیں اور لے لیں، کسی کی مجال نہیں ہے، اور نہ کوئی حسد کرنے والا اللہ کے رزق کو کسی سے روک سکتا ہے۔ اللہ کا رزق وہ ہے جو اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، نہ کوئی چاہنے والا زبردستی لے سکتا ہے اور نہ کوئی ناپسند کرنے والا کسی سے روک سکتا ہے۔ تو غیروں سے ڈرنے کی کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح سے خوف سماج میں سیاسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے، میں نے یہاں پر اس کو بھی نقل کیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابھی صحابہ کرام میدان احد، اگر ہم نے احد کا معرکہ نہیں پڑھا ہوگا تو ضرور پڑھ لیں۔ شوال سن 3 ہجری میں میدان جنگ بدر کے 1 سال بعد فوراً احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حالانکہ اس کا نام شکست تو نہیں رکھا جاتا، لیکن حالات اس سے زیادہ خطرناک اور گمبھیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، صحابہ کرام کی ایک اچھی تعداد شہید ہو گئی، بڑی بری حالت میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو پہاڑ پر چڑھنا پڑا۔ پھر اس کے بعد کفار و مشرکین جب لوٹے تو صحابہ کرام پہاڑ سے نیچے اترے۔ اللہ کے پیغمبر موجود تھے، ابھی یہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کفار و مشرکین مکہ پہنچنے والے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک آدمی کو اجرت دی اور کہا جاؤ مدینہ میں اور مدینہ کے باہر مسلمان ہوں گے، ان میں یہ افواہ پھیلا دو کہ مکہ والے پیچھے سے پھر ایک بار مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، کتنوں کے بیٹے شہید ہو گئے، کتنوں کے سگے بھائی شہید ہو گئے، غم و الم میں نڈھال کمزور مسلمانوں کی یہ جماعت ابھی مدینہ پہنچی نہیں ہے کہ ایک خبر آ گئی کہ مکہ والے مدینہ پر حملہ کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کیا فیلنگ ہوگی، کیا سوچ و فکر ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ اپنے کلام میں کھینچا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم۔ یاد کرو کہ جب ان صحابہ کرام سے لوگوں نے کہا سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں،
اب تو تم یہاں کمزور ہوئے ہی، مدینہ پہنچنے سے پہلے تم دیکھو گے کہ مدینہ کو آگ لگا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے کہا بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان بڑھ گیا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بجائے ایمان گھٹنے کے بڑھ گیا، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تم ہم کو ڈراتے ہو، سن لو اللہ ہمیں کافی ہے۔ وہ جس کا پالنہار، جس کا کارساز عرش والا ہے، آسمان و زمین والا ہے، تم اس کو معمولی چیزوں سے ڈراتے ہو؟ بجائے ڈرنے کے ایمان بڑھ گیا۔ سیاسی خبروں سے اگر ہمارا ایمان گھٹتا ہے، ہمارے دلوں پر اعصاب پر خوف طاری ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کی کمی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے سیاسی خوف سے پریشان نہیں ہوتے، سیاسی خبروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لمحہ جی لیے سو اللہ کے لیے، وہ مرنا ہے کل بھی آج بھی۔ ہمیں روئے زمین پر صرف مسلم قوم وہ جماعت ہے، وہ قوم ہے جنہیں موت کا خوف نہیں ہوتا۔ بہادری اور شجاعت کے، دلیری کے جتنے کام ہیں سوائے مومن کے کوئی نہیں کر سکتا۔ مومن نفسانی طور سے بہادر شخص کا نام ہے، وہ جو بزدل ہو، جو بہادر نہ ہو، جس کے دل میں دنیاوی خوف اتنا سما جائے کہ اللہ کا خوف مغلوب ہو جائے، تو قسم اللہ کی اس کے دل میں اللہ پر ایمان کی کمی ہے۔ ایمان میں پختگی ہوتی، ایمان میں استقلال ہوتا تو غیر اللہ کا خوف ہمارے اعصاب پر، ہمارے ظاہر و باطن پر چھا نہیں سکتا۔ تو خوف بھی صرف اللہ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شیخ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت میں تو یہ سمجھوں گا کہ ایک روایت سارے مسلمانوں کو کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ چاپلوسی آپ نے سنا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی سوسائٹی، دنیا کی کوئی بھی محاذ چاپلوسی سے خالی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ایک بڑا جھگڑا ہے تو اسی چاپلوسی کا ہے، چمچا گیری کا ہے۔ کوئی محاذ خالی نہیں ہے، کوئی کمپنی، کوئی کارخانہ، کوئی تنظیم اس ناکردہ صفت سے خالی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ اس حرکت سے عاجز اور پریشان ہیں۔ کیوں؟ چاپلوسی کہتے کس کو ہیں؟ چاپلوسی کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کسی انسان کے لیے کرنا کہ وہ خوش ہو جائے اور اس کے ذریعے بندے کا کام چلتا رہے۔ میرا یہ ایمان ہے، ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ چاپلوسی صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ چاپلوسی بندے کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رضا چھوڑ کر بندے کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہی حدیث جو میں نے عرض کی ہے وہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، لوگ ناراض ہوتے ہوں تو اللہ راضی رہے، تو اللہ تو راضی ہوگا ہی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو لوگ ناراض ہوتے تھے اللہ ان کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ عنہ واسخط عنہ الناس، اور جو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہوگا ہی۔ ایک دن آئے گا کہ وہ جن کو خوش کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ آزر کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت وقت نمرود کی ناراضگی کا کیا عالم ہے۔ پھر ایک دن آیا کہ ابراہیم تو حنیف ہو ہی گئے،
آج دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ابراہیم کو اپنا نمائندہ اور اسوہ نہ مانتی ہو۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھے۔ اللہ نے کہا ما کان اللہ ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھے، ابراہیم تو حنیف مسلم تھے، صرف اللہ کا خوف رکھنے والے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا خوف ہوگا تو بندوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ذات کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ ہی کی رضا کے لیے جیے گا، اللہ ہی کی رضا کے لیے مرے گا۔ تو خوف اور امید اللہ کے سوا کسی اور سے لگانا، خوف اور لو اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگانا، یہ سراسر شرک ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بندہ کسی اور کے لیے کرے۔ لو لگائے تو صرف اللہ سے، امیدیں رکھے تو صرف اللہ سے۔ اللہ ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی مصیبت دینے والا اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے توحید کے منافی امور میں اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ ہے۔ آج اگر ساری برائیوں کی جڑ یہ کہا جائے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی صفت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ المائدہ آیت نمبر 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ نے کیا۔ کیا ہمیں بھروسہ اللہ پر ہے؟ ہم نے تو اپنی دکان پر بھروسہ کیے، ہمیں تو اپنے کارخانے پر اعتماد ہے، ہمیں تو اپنے جوان بیٹوں کی جوانی پر اعتماد ہے۔ اللہ پر اعتماد اور توکل مومن کے لیے ضروری ہے۔ وہ دیکھو ابراہیم جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی کارساز ہے۔ اللہ پر بھروسہ تھا، اس وجہ سے فرشتوں کی مدد بھی نہیں لی، فرشتوں کے آفر کو رد کر دیا، فرشتوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اللہ جس کی نظر میں یہاں تک پہنچا ہوں، آگ میں بھی اللہ ہی میری حفاظت کرے گا۔ تو بھروسہ مومن کا اللہ پر ہوتا ہے، کسی مادی اور مرئی شے پر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ وہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے نقل کیا، ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، گرمی کا وقت تھا، صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار کو ببول کے درخت میں لٹکا دیا۔ ابھی لیٹے تھے، آنکھ لگ گئی تکان کی وجہ سے۔ ایک دشمن بڑی دیر سے طاق میں تھا، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے سو گئے ہیں۔ قریب آیا، دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، چپکے سے تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یمنعک منی، بتاؤ مجھ سے اب تم کو کون بچائے گا؟ تمہارے صحابہ تو اتنے دور دور ہیں، ان کے آنے سے پہلے تو میں تمہارا کام تمام کر سکتا ہوں۔ سینے پر دشمن بیٹھا ہے، ننگی تلوار لیے ہے، بڑے اطمینان سے آنکھیں کھلی اور کہا کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا، جس کے نام پر جیتے اور مرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کانفیڈنس، آپ کا اطمینان، آپ کا توکل اور بھروسہ دیکھ کر اس کی ہمت جاتی رہی، تلوار گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرے ہٹایا، تلوار فوراً جھپک لی اور آپ اس پر چڑھ گئے اور کہا میں یمنعک منی، اب تم بتاؤ کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ خوشامد کرنے لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اطمینان اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کو 100% اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ کیا ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام مسلم نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو روزی کیسے دے گا؟ جیسے وہ پرندے کو روزی دیتا ہے۔ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلا، تغدو خماسن، خماسن کہتے ہیں پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ سے چپک جائے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ سے چپک گیا، پیٹ میں دانا نہیں ہے، لیکن کیا یہ پرندہ جب گھونسلے سے نکلا تو اس کی کوئی کمپنی ہے، کوئی کارخانہ ہے، کوئی ٹھیکیداری ہے، کوئی جگہ ہے جہاں گارنٹی ہو کہ روزی ملے گی؟ لیکن اللہ کے نام سے نکلا، جب اپنے گھونسلے میں لوٹا تو اپنا تو پیٹ بھرے ہی تھا، اپنے ننھے ننھے بچوں کے لیے بھی دانے کا انتظام کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ ان پرندوں کو کھلا سکتا ہے، تمہیں کیوں نہیں کھلا سکتا جبکہ تم مومن رہو؟ مچھلیوں کو کون روزی دیتا ہے؟ زمین میں کئی ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں جن کا خول بالکل پیک ہوتا ہے، وہ کہیں سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن وہاں پر اللہ ان کی روزی پہنچاتا ہے۔ فرشتوں کو آسمان میں، مچھلیوں کو پانی میں، کیڑے مکوڑوں کو زمین میں، چرند پرند کو چوپائے کو زمین پر کون روزی دیتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو اللہ پر ہی بھروسہ ہو جیسے پرندے اور چرند اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھروسہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان جتنا ہوگا اتنا بھروسہ ہوگا۔ لیکن کیا ایمان اور بھروسے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یمن کے کچھ لوگوں کو دیکھا، بیٹھے ہیں خاموش۔ پوچھا کیا بات ہے، اتنے افسردہ خاموش منہ لٹکائے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا توکلنا علی اللہ، توکلنا علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جاؤ بازار میں اللہ کا فضل تلاش کرو، جنگل جا کر لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر بیچو، پھر اس کے بعد کہو کہ توکلنا علی اللہ۔ یہ ہے توکل کا مطلب۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان کھولے ہی نہیں رہا ہے اور بیٹھا ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ کئی لوگوں کو دیکھو اب 4 مہینے اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں۔ بھائی آپ بیوی بچوں کا حق تم پر پہلے تھا، گھر کیوں نہیں سنبھالتے؟ ہم اللہ کا دین سنبھال رہے ہیں، ہمارا گھر اللہ سنبھالے گا۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ توکل کا مطلب ہے بازار میں نکلے، محنت کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور کو کھلا چھوڑ دیا، نماز میں مصروف ہو گیا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جانور کی رسی باندھے پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شٹر کھلا رکھا اور مسجد آ گیا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شٹر بند کر پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ توکل کے مفہوم کو لوگوں نے بدل دیا۔ توکل اس وقت ہوگا جب اللہ پر ایمان ہوگا۔ توکل نہیں ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا ہیں تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، لیکن سرسری آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ توکل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ اپنی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے۔ جب مصیبت پر مصیبت آتی ہے تو اپنی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کہا لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کوئی مصیبت، کوئی خوشی ہمارے پاس آتی ہی نہیں بغیر اس کے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے۔ کب لکھی؟ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 50 سال پہلے۔ بعض روایت میں ہے کہ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50 سال پہلے اللہ نے پہلی لکھ دی۔ کچھ اور روایتیں ہیں جن پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے
50,000 سال پہلے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد ابن حنبل نے اور دیگر ائمہ محدثین نے روایت نقل کی ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیہ. دیکھو ایک صحابی اپنے بیٹے کو نصیحت کیسے کر رہے ہیں. یا بنیہ لن تجد طعم الایمان حتی تؤمن ما اصابک لم یکن لاخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. اے میرے بچے، تم ایمان کی چاشنی پا نہیں سکتے، ایمان کا مزہ نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہارا یہ یقین نہ ہو کہ جو بھی تمہارے پاس آیا، خوشی، غمی، مصیبت، کاروبار کی سہولت، جو بھی تمہارے پاس پہنچا وہ تم سے چوک نہیں سکتا تھا، وہ تو پہنچنا ہی تھا. اور جو تم سے چوک گیا وہ تو تم سے چوکنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. اور اے میرے بچے، اگر تم تقدیر پر ایمان نہیں لائے تو سونے کے پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں اللہ تمہاری قبول نہیں کرے گا. ما قبلہ اللہ منک. انشاءاللہ ایمان بالقدر میں تفصیل آئے گی. تو توکل نہیں ہونے پر سب سے بڑا نقصان، بندہ تقدیر کا انکار کر دیتا ہے. مصیبت میری ساتھ کیوں آ رہی ہے؟ دوسرا نقصان قتل اولاد، اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے. وہ کفار و مشرکین بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق. محتاجگی کے ڈر سے اپنے بچوں کا قتل نہ کرو. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اپنے بچے کو اس ڈر سے نہ مار دے کہ وہ بڑا ہو کر تیری پلیٹ میں کھائے گا. آج مادیت کا غلبہ ہے، حالات بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لوگ اب زندہ درگور تو نہیں کرتے لیکن دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے ہیں. سونوگرافی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. لڑکی ہے 2 لاکھ جہیز کون دے گا؟ مار دو، حمل کو ساقط کر دو، ٹیبلٹ کے ذریعے، ادویات کے ذریعے، انجیکشنز کے ذریعے، ایبورشنز کے ذریعے، کسی نہ کسی ذریعے سے اولاد پر کنٹرول کرنا اور یہ کہنا کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، یہ سب اسلام اور ایمان کے خلاف عقائد ہیں. اللہ رب العالمین نے جس انداز سے بیان کیا وہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. سن لو، محتاجگی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم جیسے تم کو روزی دے سکتے ہیں ان کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں. دنیا کا کوئی باپ اپنے بچوں کا روزی رساں نہیں ہے. جیسے باپ کا روزی رساں اللہ ہے، بیٹوں کا بھی روزی رساں اللہ ہی ہے. ایک آدمی نے بڑی چرب زبان سے گفتگو کی. میں نے کہا آپ بھی کہیے، سماج میں ایسے لوگ گردش کرتے ہیں. لمبی گفتگو میں اس نے بتایا کہ آج ترقی کا دور ہے، مسائل ہے، مہنگائی ہے، آج کے تقاضے یہ ہیں کہ اولاد کم سے کم ہو. صحابہ کرام کو یہ سارے مسائل نہیں تھے. میں نے اس آدمی سے ایک جملہ کہا، اللہ کے بندے، تم جس ترقی کا حوالہ دے رہے ہو، تم جو باتیں اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے کر رہے ہو، اگر تمہارے باپ نے بھی یہ سوچا ہوتا تو یہ ناجائز گفتگو کرنے کے لیے تم آج زندہ نہیں ہوتے. یا تو کسی گٹر اور نالی کے کیڑے بنتے یا تو تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا. تمہارے باپ نے اگر یہ ترقی کی باتیں سوچی ہوتی تو. معلوم یہ ہوا کہ کوئی باپ اپنے بچوں کا روزی رساں نہیں ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی روزی لے کر پیدا ہوتا ہے. چوتھے مہینے میں کوئی بھی انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے پر چوتھا مہینہ پورا کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو 4 چیزیں لکھ دیتا ہے اسی وقت، من رزقہ واجلہ وعملہ شقی ام سعید. اس کا رزق لکھتا ہے کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، حلال یا حرام. دوسری چیز لکھتا ہے اللہ رب العالمین کہ وہ کتنی زندگی دنیا میں رہے گا. تیسری چیز لکھتا ہے کہ وہ جنتیوں کا عمل کرے گا یا جہنمیوں کے، کتنا عمل کرے گا.
کم کرے گا زیادہ کرے گا۔ چوتھی چیز لکھتا ہے کہ وہ مزاج کا کیسا ہوگا، نیک مزاج ہوگا، بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا۔ سب چیزیں تو اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں جب بچہ اپنی ماں کے بطن میں 4 مہینے پورا کرتا ہے۔ تو کوئی باپ اپنے بچے کو قتل نہ کرے، چاہے وہ طریقہ کوئی بھی اپنائے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جو صحابہ کرام عزل کرتے تھے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم نبی کے زمانے میں عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، اگر ہمارے یہ عمل غلط ہوتا تو قرآن میں اللہ منع کر دیتا۔ عزل کیا ہے؟ عزل کہتے ہیں میاں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت عین اس وقت الگ ہو جائے جب منی کے اخراج کا امکان ہو، اس ڈر سے کہ کہیں یہ منی بچے کی شکل نہ لے لے، اپنے آپ کو دور کر لے اور منی کا اخراج باہر کرے، اس کو عزل کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا الا نعتزل، کیا ہم اپنی بیویوں سے عزل نہیں کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علیکم الا تفعلوا ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم مت کرو؟ ما علیکم الا تفعلوا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم عزل نہ کرو؟ لیکن یہ بات جان لو، دنیا میں جو انسان کو آنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دنیا میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، جو روح قیامت تک جسم کی شکل لینا چاہے گی، کوئی تدبیر کوئی طریقہ اس کو دنیا میں آنے سے روک نہیں سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کلام کا، اس فرمان کا یہ مطلب ہوا کہ تم پھر بلا وجہ عزل کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تم کتنی بھی کوشش کر لو، جو دنیا میں آنے والا ہے وہ تو اللہ اس کو لا کر ہی رہے گا، تو پھر ہم کتنی بھی تدبیر کر لیں، جتنے بچے دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں کوئی تدبیر ان پر روک نہیں لگا سکتی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ہمیں سوال تو یاد ہے لیکن اس کا پس منظر یاد نہیں ہے۔ پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں غزوات اور جنگوں کی ایک بڑی تعداد تھی، ایک غزوے سے گھر واپس نہیں آئے کہ دوسری لڑائی کے لیے کچھ کرنا ہے، دوسری لڑائی سے راستے ہی سے تیسری لڑائی کے لیے چلے گئے۔ ہم مثالیں تو صحابہ کرام کی دیں لیکن ان کے حالات کو نظر انداز کر دیں، ان کی تو پوری زندگی لڑائی کرنے میں چلی گئی، کیا ہمارے حالات ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اچھا لگتا ہے، اس کو تو صحابہ کا نام دے کر استعمال کر لیں، اور جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی اس کو نظر انداز کر دیں۔ ہماری زندگی اگر صحابہ کے طرز پر رہے گی تب تو ہمارے پاس عزل کے بہانے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی صحابہ کرام کی قربانیوں جیسی زندگی نہیں ہے، ہم تو 40 سال سے گھر میں پڑے ہیں، تو پھر ہم عزل کی بات اپنے منہ سے کیوں کریں؟ صحابہ کرام کے ساتھ تو مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، تو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ قتل اولاد، اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تبھی بندہ قتل اولاد کے اسباب پیدا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کی پیدائش پر پابندی لگ جائے، خواہ وہ اسے نام کچھ بھی دے لیکن ایمان کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ نمبر 3، قتل غارت گری، توکل نہیں ہوتا تو مرڈر تک بات پہنچ جاتی ہے، اس کا مرڈر کیا، اس کا مرڈر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ نہیں ہے۔ کئی بار آپ دیکھیں گے کوئی ظالم کسی مظلوم کو تنگ کیے، مظلوم تنگ آ کر ایک ہی راستہ تلاش کرتا ہے کہ کیوں نہ ظالم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ صفحہ ہستی سے ایک ظالم کے مٹا دینے سے دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوتا، کئی بار ایک ظلم کو ختم کرنے سے ہزاروں ظلم جنم لیتے ہیں۔ تو جو طریقہ قتل و غارت گری کا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا، ایک جان، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ کسی نے ایک جان بچائی، گویا پوری انسانیت کی لاج رکھ لی۔ ایک نفس کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے۔ تو قتل و غارت گری اس وقت ہوتی ہے جب بندے کو اپنے رب پر ایمان نہیں ہوتا اور اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے اپنے آخرت کے دن بدلہ ضرور دے گا۔ چوتھی چیز خودکشی، سوسائڈ کر لینا۔ سوسائڈ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوسی یہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ سوسائڈ اسی وقت کیا جاتا ہے جب اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو ہم مایوسی سے بچیں، احساس کمتری سے بچیں۔ احساس کمتری خودکشی پر مجبور کرنے والے جذبات ہیں۔ احساس کمتری اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو خودکشی سے بچیں، یہ اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کا انجام ہے۔ ناخواندگی، ان پڑھ رہ جانا۔ کئی لوگ جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اگر پڑھائی کرتا رہوں گا تو میرا گھر کون چلائے گا؟ لہٰذا گھر چلانے اور کاروبار کا بہانہ لے کر وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر دوسروں کی محنت اور مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا انجام ہے۔ پھر چوری، کسی کا مال چرا لینا، یہ بھی اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تجارت میں جھوٹ بولنا، یہ اللہ پر اعتماد نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوگا تو کاروبار میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا۔ اسی طرح سے سود، رشوت، حرام مال، یہ سب اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے توہم پرستی۔ توہم پرستی کیا ہے؟ توہم پرستی کہتے ہیں کہ گدھا چینکنے لگا تو میرا فلاں کام بگڑ گیا، بلی راستے سے گزر گئی تو میرا فلاں کام بگڑ گیا۔ یہ تو زمانے قدیم کی باتیں تھی۔ آج توہم پرستی کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ اب لوگوں کی نظریں دیکھتے ہیں، یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے میرے بچے کو، اس کی نظر کی وجہ سے میرا بچہ بیمار پڑا ہے، فلاں وجہ سے میرے بچے کو تکلیف ہوئی ہے، فلاں کی وجہ سے میری دکان چل نہیں رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں توہم پرستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے امام ابو داؤد نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، کہ یہ بدشگونی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مصیبت نہیں لا سکتا، اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور بدشگونی کیسے ختم ہوگی؟ الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، توکل جتنا ہوگا بدشگونی اتنی کم ہوگی۔ توہم پرستی اور بدشگونی ہمارے سماج میں زیادہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی ایک روایت شاید میں نے پیش کی ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فلیقل اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ کسی کام سے اگر کوئی چیز کسی کو روک دے، اس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر یہ کام کروں گا تو بگڑ جائے گا، اس کی نظر لگ گئی ہے، اس نے تو بندش کروا دی ہے۔ کسی چیز کی وجہ سے اگر کوئی اپنا کام چھوڑ دے تو یہ بدشگونی ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے تیری بھلائی کے، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی مصیبت نہیں دے سکتا سوائے تیرے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، اپنے گھر سے باہر نکلا، دیکھا کہ آٹا ہے، آٹے میں موم ہے، موم میں بال لپٹے ہوئے ہیں، سوئی چبھوئی گئی ہے، شادی کے دوسرے دن اپنے گھر کے باہر یہ چیز دیکھی، اس کو شکوک آنے لگے کہ کوئی لگتا ہے جادو کر کے چھوڑا ہے۔ انڈا، لیمو، مرچی اور بہت ساری وہ چیزیں جو بندے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا چاہیں، جب ایسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا الہ الا انت۔
اے اللہ بھلائیاں تو ہی لا سکتا ہے، برائیاں تو ہی دور کر سکتا ہے، اور تیرے سوا ان ساری چیزوں پر کوئی قادر نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں جن سے توہم پرستی اور بدشگونی جاتی رہتی ہے۔ تو یہ بدشگونی لینا، ذرا ذرا بات پر نحوست کو طاری کر لینا، فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا، میں نے اگر یہ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ ساری بدشگونی ہے۔ ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً یہ روایت صحیح مسلم کی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن، کہ دیکھو جو تمہاری فائدے کی چیزیں ہیں ان کی امید رکھو، شرعی اعتبار سے جن سے فائدہ ملتا ہو اس کی امید لگانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ مثلا روزی سے امید لگانا یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ احرص علی ما ينفعک، جو چیز تجھے فائدہ دے اس کی تو تمنا کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ واستعن باللہ ولا تعجزن، اور اللہ پر اعتماد کر، اسی سے مدد مانگ، اور کوئی چیز تجھے اچھا کام کرنے سے باز نہ رکھے۔ فإن أصابك شيء، اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی تو یہ مت کہے، فلا تقل، تو یہ مت کہے لو انی فعلت کذا لکان کذا و کذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ایسا ہو جاتا۔ لو کہتے ہیں اگر میں جنگ میں نہیں جاتا تو میری جان بچ جاتی، فلاں کی جان بچ جاتی، میرے ہاتھ نہیں ٹوٹتے۔ لو مت کہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عمل الشیطان، یہ لو کا جو لفظ ہے اگر مگر ہے، یہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے۔ اگر مگر شیطان کی ڈگر۔ بات یہ ہے کہ کسی انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں توکل کے لیے ضروری ہیں، اور توکل ہے تو ایمان ہے، توکل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تعویذ گنڈے سے متعلق اور بہت ساری اہم باتیں ایمان باللہ سے متعلق ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آئندہ ہفتہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں ایمان باللہ کے تقاضوں سے متعلق ہو سکی ہے، رب العالمین انہیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما رب العالمین، تمام دنیاوی اخروی شرور و فتن سے ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہمارے جسد خاکی اور ہماری روح کی حفاظت فرما، صحیح معنوں میں اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اللہ تو اپنی رضا کے لیے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، شام میں مغرب سے لے کر عشاء تک محمدی مسجد دلی میں ماہانہ جمعیت کی طرف سے جو اجتماع ہوتا ہے، جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ماہانہ اجتماع جو ہوتا ہے وہ محمدی مسجد دلی میں رکھا